سے پاتے ہیں سب پانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جلے جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نایا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے نعرہ تکبیر میں اپنے نام دا نعرہ نہیں لوایا جی میں او دے نام دا نعرہ لایا ہے جدے کون اکھر تے ساری کائنات بن دی ہے جس قدر نام اچھا ہے اس قدر استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار فصاحت چلے آئیے نو بہار خطابت چلے آئیے بن کے باغ مدینہ کے گل کی مہر سبحان اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے اللہ کو رضا بڑی مہربانی پیسے شیسے لینے تھوڑی ہیں اللہ آپ کو برکت دو صلات کے برکات ملالیہ نے ارشاد فرمایا اور آپ سب بزرگوں کی دوستوں کی زیارت کا یہ موقع میسر آیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے چند ایک باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان اللہ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں اپنے مالک سے اپنے پروردگار سے اپنے خالق سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں رب کریم سے صاحب ایمان بندہ مومن جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہے اور جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے بہت ساری نعمتیں مجھے بغیر محنت کے اور بغیر مانگے عطا فرمائی اور میرے مالک نے مجھے وہ کچھ دیا جس کا میں بالکل اہل نہیں تھا اور پھر میرے اعمال کی سیاہی اور اس کی رحمت کی برسات جب وہ بار بار اپنی کمزوریوں پر اور اپنے مالک کی عطاؤں پر غور کرتا ہے تو پھر اسے رب سے محبت ہو جاتی ہے
پھر اس کے سجدوں میں لذت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی دعائیں طویل ہو جاتی ہیں، پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں تو اسے بند نہ کروں، پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ ہر وقت سب سے قیمتی چیز تو انسان کی جان ہوتی ہے نا، تو پھر تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ لوگ ہنس ہنس کے اس کی راہ میں جان بھی دیں۔ شرط یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اپنے رب سے محبت کرے، اپنے مالک سے پیار کرے، اس کے حضور جھکے، اس کی عطاؤں پر غور کرے، شکوے نہ کرے، شکر کرے، جو چیز نہیں ہے اسی پر غور نہ کرے بلکہ جو ہے اس پر بھی تو غور کرے، جو نہیں ملا اس کی طلب میں سارا دن رہنا اور جو ملا ہوا ہے اس کا شکر ہی ادا نہ کرنا۔ رب سے جب محبت ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شہید سے اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے نا کہ تجھے میں نے جنت کی اعلیٰ نعمتیں دی ہیں تو کچھ اور بھی چاہیے، کیا بات، تو وہ شہید عرض کرتا ہے مالک میرا دل کرتا ہے مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں دے، میں پھر تیری راہ میں جہاد کروں، پھر تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر میرا دل کرتا ہے وہ جو تیری راہ میں شہید ہونے کا کوئی مزہ ہے، کوئی لذت ہے تیرے نام پہ سر کٹانے میں، جے تو چڑھیا اٹھتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار۔ سنو ہماری بات سنو، اللہ تعالیٰ موبائلوں میں تو ملاقاتیں پہلے بھی رہتی ہیں، تو آج تو آمنے سامنے بیٹھے ہیں، موبائل ہی چلا رہے ہیں بھائی، آپ غور کریں جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر توجہ رکھیں۔ تو ایک دوست ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے، باقیوں کو بھی سارے تو نہ اسی کام ہی لگ جائیں۔ اللہ سے محبت ایک ہوتا ہے بوجھ بنا کے کوئی کام کرنا، جب آپ کسی کام کو بوجھ بنا کے کرتے ہیں وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے، وہی کام اگر محبت سے کیا جائے نا، کام وہی ہے، ڈیوٹی بھی اتنی ہے، لیکن اگر اس میں محبت آ جائے تو نہ بندہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، بلکہ کر وہ کام ہی رہا ہوتا ہے پر اسے لذت محسوس ہو رہی ہے۔ کیا بات، یہاں بہت سارے لوگوں سے کہا جائے نا نماز پڑھے تو بہانے کرتے ہیں، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ؟ نہیں، سبحان اللہ، نماز پڑھو تو بہانے کرتے ہیں، داستان سرائی کرتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، مصروف پڑا رہتا ہوں، دعا کر دیں فلاں، او خدا کے بندے، تیرا جس سے پیار ہو، لوگ روتے نہیں پردیس جائیں تو گھر فون کر کے روتے نہیں، بچوں کو ملنے کو دل کرتا ہے، ماں باپ کو ملنے کو دل کرتا ہے، وہ میرے بھائی جس سے پیار ہو اس کے بغیر تو رہا ہی نہیں جا سکتا، تیرا رب سے پیار بھی ہے اور تو کہتا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ کیا بات ہے؟ یہاں تو محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے نہیں، اور قرآن کہتا ہے جو مومن ہوتا ہے اسے تو ہوتی ہے۔ اور اگر تو محبت کے باوجود عبادت کی طرف توجہ نہیں دیتا تو پھر بھی تجھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسی محبت ہے جس میں توجہ ہی نہیں۔ تو عزیز بھائی، اللہ سے محبت، یہ قرآن مجید آپ دیکھیے تو رب فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ وہ رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ رب سے پیار ہو گیا تھا، محبت ہو گئی، ساری رات بھی سجدے کرتے تو طبیعت
بھرتی نہ اور عبادت کو جی چاہتے. جس طرح آج کل اللہ ماشاء اللہ بلا مثال و بلا تشبیہ فوٹو شہرت سے پیار ہو گیا. میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی نام لے لو، میرا بھی ذکر کر دو، میرا بھی کسی کو پتہ چل جائے. اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. یہ اللہ والوں کی سوچ. عزیز محبت اللہ سے اور ٹوٹ کے پیار اپنے رب سے، لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے سجدے، اس کی بارگاہ کی حاضریاں، اس کی طرف توجہ، کبھی استغفار، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تکبیر، کبھی کسی رنگ میں اس کی یاد، کبھی کسی رنگ میں. اور پھر اسی محبت کی تکمیل کے لیے رسول پاک سے محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مہربانی کریں گی آپ پیسے تو نہ دیں اللہ آپ کو. میں تو آ ہی نہیں پا رہا تھا، کچھ بیمار بھی ہوں. میں بڑی قدر کرتا ہوں صاحبزادہ صاحب کی، نے حکم دیا تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی. تو پیسوں شیسوں کو تو اللہ نے اس طرف توجہ ہی نہیں رکھی. پیسے گڑبڑ بڑی کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ نا نوٹوں والے قریب قریب بیٹھتے ہیں اسٹیج پہ، ہمارے بندے بیچارے نیڑے بھی نہیں بیٹھ سکتے، نوٹ نہیں نہ ہوتے. تو ان کو ختم کریں ان چیزوں کو. نذرانے کا ویسے بھی اور انداز ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بات پر غور کریں، یہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو. نبی پاک علیہ السلام سے پیار کیا جائے، اور کتنا پیار کیا جائے یہ ذرا غور کریں. میں نے شروع میں کہا کہ ایک کام ہے آپ اسے کر رہے ہیں، اگر بغیر محبت کے کریں گے تو تھکائے گا. پہلے آواز ٹھیک تھی اس کی، اب آپ نے گڑبڑ کر دی. ایک کام وہی آپ اگر اکتا کے کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، اور اسی کام کو اگر آپ محبت سے کرتے ہیں تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان ہی اتنی دیر مکمل نہیں ہوگا جتنی دیر سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو. اچھا یہ ایک ہے دعویٰ، ایک ہے اس کی دلیل. ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت ہے نا. ایمان تو تبھی پورا ہوگا نا. صحیح کہہ رہا ہوں. اس پر دلیل چاہیے. ایک بندہ کہتا ہے مجھے اپنے ابا جی سے محبت ہے، لیکن کہتا ہے کپڑے ابا جی کو بڑا بھائی لے کے دے گا، میں نہیں لے کے دے گا، مجھے محبت ہے. کہتا ہے مجھے محبت ہے لیکن وہ رہیں گے بڑے بھائی کے گھر میں رکھ نہیں سکتا. پیار مجھے بڑا ہے. خرچہ نہ مجھ سے مانگے، دوائی کے پیسے نہ مانگے، لیکن پیار مجھے. تو میرا خیال ہے ابا جی کہیں گے تو پیار بھی اپنے پاس ہی رکھنا. یہ کیسا پیار ہے جس میں کوئی خدمت نہیں، کوئی اس کی صورت نہیں، کوئی کیفیت نہیں، پیار بڑا ہے. حضور سے محبت ہے نا. محبت میں تو بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور تو برادری کے مقابلے میں ہی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو نے نبی پاک کو یاد تو کیا ہے، پر صرف محفل والے دن جب بچے کی شادی کی یاد ہی نہیں کیا. تجھے کل پہ 10ویں پہ تو حضور کی یاد آئی، تو شادی والے دن کیوں نہیں آئی؟ وہ جو میری برادری کہتی تھی بینڈ باجا بجانا ہے، سب سے بڑھ کر تو حضور سے پیار کرنا تھا. برادری کیسے آ گئی بیچ میں؟ یہ کیسے آ گئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آ سکتی ہی نہیں. داڑھی شریف رکھ لیں جناب آپ، وہ کہتے ہیں ذرا انتظار کریں، دعا کریں، کوشش کرتا ہوں. بھی تیرا تو دعویٰ ہے کہ سب چیز سے بڑھ کے تو حضور سے پیار کرتا ہے، تو لیت اللہ کا کیا معنی ہوا؟ نبی پاک سے پیار نہیں نہ کرو گے تو سارے دین کے رنگ پھیکے نظر آئیں گے. دین میں خوشبو ساری تب پیدا ہوتی ہے جب ہر عمل محبت رسول سے. تو جب تک آپ کو پیار نہیں کرتے، اب ذرا دیکھیے گا حدیث پاک بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو
تو پھر 3 کام کرو. فرمایا اگر ذائقہ چاہتے ہو ایمان کا، یعنی تمہیں مومن ہونے کا بھی مزہ ہے، تمہیں ذائقہ نصیب ہو، لطف آ جائے مومن ہونے کا، جناب کمال ہو گئی، اللہ نے ایمان کی توفیق، اس پر تم ناز کرو. گر چاہتے ہو کہ مومن ہونے کا مزہ ہے تو کریم فرماتے ہیں 3 کام کرو، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا. ایک تو فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور ایک فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا رب رسول کے لیے کرو. ذاتی لالچ چھوڑ دو، ذاتیات کے لیے تعلق چھوڑ دو، جس سے بھی پیار کرو اس میں اللہ رسول کی رضا شامل کرو. میں تو اکثر کہتا ہوں دینی محفل کرانے والا بھی اگر یہ سوچ لے نا کبھی کہ محفل کراؤں گا تو پتہ لگ جائے گا جناب میں نے محفل کرائی، تو اس میں بھی اس نے حضور سے محبت نہیں کی، خالص کام نہیں کیا. چیز خالص چاہیے، وہ پسند ہی خالص کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ریاکاروں سے کہے گا کہ ان سے جا کے اپنے اعمال کی جزا مانگو جن کے لیے تم نے عمل کیے تھے، میرے لیے جو کیے تھے اس کا اجر دوں گا. سبحان اللہ. اور جس میں تصنع تھی، بناوٹ تھی، ریاکاری تھی تو میرے لیے تھا ہی نہیں. تو فرمایا 3 کام کرو، 3 تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور ایک فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جائے جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہو. یعنی مومن تم ہو اور پھر تم کفر سے تمہیں نفرت ہو، شرک سے تمہیں نفرت ہو، پھر کفریہ باتوں سے تمہیں نفرت ہو، شرک سے تمہیں نفرت ہو. پھر یہ نہ ہو کہ تم سارا دن انہی لوگوں کی تعریفیں کرتے رہو جو کفر شرک کرتے ہیں. جی کیا بات ہے جی، ان کے قانون بڑے، ان کی فلانی شے بڑی. وہ بھئی جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو سڑکی پکی کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں ناز ہونا چاہیے. صحابہ کے مزاج میں ناز تھا، ناز. کپڑے سادے تھے، انداز سادہ تھا، روٹی سادی تھی، لیکن بڑے بڑے بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے تھے تو ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے بے شک بادشاہی تیری پاس ہے پر ایمان تو میرے پاس ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مومن پریشان ہوتا ہے، کسی کی مہنگی گاڑی دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، کسی کے کپڑے بڑے مہنگے ہیں تو کیوں پریشان ہو گیا؟ بھئی تیرے پاس وہ دولت ہے جو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تو صاحب ایمان ہے. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا مومن کی شان کیا ہے. ہمیں نا اپنا ہی نہیں پتا ہماری عظمت کتنی ہے. یہ بلا وجہ کمزور ہونا، 4 پیسے نہیں تو پریشان ہو جانا، بڑے غریب ہیں، بڑے مجبور ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سب سے قیمتی دولت تو ایمان ہے، وہ سینے میں موجود ہے. یہ ترمذی میں حدیث ہے، اسے یاد رکھنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کے محبوب نے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، پر میرا کلمہ پڑھنے والے مومن کی شان اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا وہ جناب یہ تو غریب آدمی ہے، بھائی غریب تو کوئی اور ہوتا ہے. ہم کب غریب ہیں؟ ہم تو مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ساری دنیا سے امیر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. امیر ہے ساری دنیا. سبحان اللہ. پیسوں سے بندہ امیر ہوتا ہے، سینے میں ایمان کی دولت ہے. اقبال کہتے ہیں مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ مایوس رہتا ہے، پیچھے پیچھے ہٹتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی لیکن تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکتا. اپنا مقام سمجھیں، اپنا اعزاز سمجھیں، اپنے آپ کو پہچانیں.
آپ غور تو فرمائیں کہ ایسی امت جسے کہا گیا کن تم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو، بہترین. صرف کپڑے مہنگے نہیں تو پریشان ہو گئے، صرف پاس گاڑی نہیں تو پریشان ہو گئے، مگر دولت ایمان. ایک جگہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہاں رش بہت زیادہ لگا ہوا تھا. تو کسی جگہ بھی لوگ اکٹھے ہوں، رش لگ جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ پتہ کرو کس بات کا رش ہے. رش لگا ہوا تھا، معلومات کرو. جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو نابینا بھی ہے اور اس کے ہاتھ پیر بھی کٹے ہوئے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے، بات جو انوکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، یہ پکار رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. میں نے پہلے بھی کہا شکر کرو گے تو زندگی میں سکون پیدا ہوگا. شکوے کرو گے نا، یہ کوئی نہیں، وہ برا ہے، اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، یہ فلانا بندہ بڑا، تو اس سے بے چینی پیدا ہوگی. شکر کریں زندگی میں. تو اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ہاتھ پیر بھی کوئی نہیں، آنکھیں بھی کوئی نہیں، شکر شکر کرتا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے کان میں بات کی. فرمایا لوگ بڑے پریشان ہیں کہ تیرے ہاتھ پیر بھی کوئی نہیں، آنکھیں بھی کوئی نہیں، اور شکر شکر. تو بولا اور ایمان کی طاقت سے بولا، کہنے لگا ہے پیغمبر علیہ السلام اگر ہاتھ پیر آنکھیں کوئی نہیں تو کیا ہوا؟ میں رب کو بھی مانتا ہوں، رب کے رسول کو بھی مانتا ہوں، میرے سینے میں دولت ایمان ہے، میں مومن ہوں. آپ کبھی دنیا میں نکلیں، دنیا دیکھیں آپ، یعنی بندہ پی ایچ ڈی تک دنیاوی طور پر پڑھا ہوا ہے، کئی ملکوں میں کاروبار ہے، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، لیکن اس کا شعور اور ہدایت سے اتنی دوری ہے کہ وہ شام کو بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے. چھوٹی تکلیف والی بات، خدا کا شکر نہیں ادا کرتے. اس نے ایمان کی دولت اور ہدایت عطا فرمائی ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا جب تم کفر کو ناپسند کرو گے، کفر کو، شرک کو، تو تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہوگی. نبی کریم سے محبت کرنی ہے اور اس محبت کے اسالیب ہوں، طریقے ہوں. یعنی ہاتھ میں کبھی بندہ بیٹھے نا تنہائی میں دن میں 20 منٹ نکال کے اور حضور پر درود و سلام پڑھے، اکیلے بیٹھ کے نعتیں پڑھا کریں. کیا کہا میں نے؟ ایک دفعہ ایک بچے نے مجھے آ کے کہا کہ ذرا 10 منٹ مجھے لے دے، میں نے بھی محفل میں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے. میں نے کہا پتر اگر تو حضور کی بارگاہ میں لگوانی ہے تو اکیلے بیٹھ کے پڑھ، پھر بھی لگ ہی جائے گا. لیکن اگر کوئی پروگرام اور ہے تو پھر چلے سوچ لیتے، لیکن اگر تو وہاں حاضری لگوانی ہے تو پھر تو آپ اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھیں گے تو حاضری لگ جائے گی. تو اگر فیم چاہیے تو پھر چلیں، وہ معاملہ کچھ اور ہے. اکیلے بیٹھ کے تنہا، اور نعت کا تعلق آواز سے نہیں ہوتا، ایمان سے ہوتا ہے. حضور کی نعت گنگنائیں. کیسا نبی پاک سے پیار کرنے والا ہے جسے حضور کی چند نعتیں بھی نہیں آتی. آپ حضور کا ذکر پاک یاد کریں، زبان سے گنگنایا کریں، اسے کہا کریں، وہ لفظ بولا کریں. اس میں آپ خود محسوس کریں گے طبیعت میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے.